18واں پارہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذوا من دونه آلہہ، اور بنا لیے انہوں نے اللہ کے علاوہ الہ، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، خود پیدا کیے جاتے ہیں وہ، وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور وہ اپنی جانوں کے مالک نہیں ہیں، نہ نقصان کے اور نہ نفع کے، وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً، اور وہ نہیں مالک ہیں موت کے اور نہ ہی زندگی کے، وَلَا نُشُورًا، اور نہ ہی دوبارہ زندہ کرنے کے۔ اس سے پہلی آیت پاک میں اللہ کریم نے یہود و نصارہ اور مشرکین کا رد فرمایا، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور آج کی آیت پاک میں فرمایا کہ ان مشرکین نے، یہود و نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو خدا بنا لیا، کسی نے لات کو، کسی نے منات کو، اور آج کل کسی نے مال کو خدا سمجھ لیا، معبود بنا لیا۔ اللہ کو بھول گئے اور مال کو خدا بنا لیا، کسی نے منصب اور عہدے کو، تو اللہ پاک فرماتے ہیں مشرکین مکہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو خدا بنا لیا، حالانکہ ان کی حیثیت تو دیکھو، لا یخلقون شیئا، انہوں نے آج تک کوئی ایک چیز پیدا بھی نہیں کی، اور جو کسی کو پیدا کرنے والا ہوتا ہے خالق ہی خدا ہوتا ہے۔ بتاؤ آج تک بت نے کسی کو یا کسی اور نے کسی چیز کو جن کی پوجا کرتے ہیں، سورج کے پجاری بھی ہیں اور اسی طریقے سے آگ کے پجاری بھی ہیں، بتاؤ تو صحیح جو ان کے معبود ہیں انہوں نے آج تک کوئی چیز پیدا کی ہو؟ بلکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ یہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ یہ بول سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، جب تک ان کو کوئی بندہ بنائے نہ یہ ان کے خدا بن بھی نہیں سکتے۔ ان لوگوں کی عقل ماری ہوئی ہے، خدا اس کو بنا لیا۔ اور فرمایا کہ ذرا غور تو کرو، یہ تو اپنی جانوں کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، تمہیں کیا نفع اور نقصان دیں گے؟ جو اپنی جان کو نفع نقصان نہ دے سکے وہ دوسرے کو کیا دے سکتا ہے؟ ان کا تو اپنا حال یہ ہے جن کو تم خدا سمجھتے ہو، اور اگر ان کے منہ کے اوپر، ناک کے اوپر مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ تمہارے خدا اپنی اوپر سے مکھی کو نہیں اڑا سکتے، تو یہ تمہیں کیا نفع نقصان دیں گے؟ تم نے کیا حاجت روا مشکل کشا ان کو بنایا ہوا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ضرًا ولا نفعا، نہ تو یہ نقصان کے مالک ہیں اور نہ یہ نفع کے مالک ہیں۔ اور آگے فرمایا نہ یہ کسی کو موت دے سکتے، یہ ہے ہی مردہ، مردہ کسی کو کیا کچھ دے سکتا ہے؟ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا،
فرمایا کہ نہ ہی یہ موت کے مالک ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، اور نہ ہی دوبارہ زندہ کرنے کے یہ مالک ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اے مشرکین مکہ، ان سے تو تم زیادہ اختیار والے ہو، جن بتوں کو تم نے پوجا جن کی کرتے ہو، ان سے زیادہ تو تم صاحب اختیار ہو، اپنی مرضی سے کھاتے پیتے کام کرتے، یہ ان کو تو جہاں پہ پھینکو تو وہاں سے اٹھ نہیں سکتے۔ تو مشرک کی اللہ عقل کو مار دیتے ہیں، اس لیے وہ رب کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتا ہے۔ فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور بنا لیے انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے الہ، لا يخلقون شیئا، ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بھی چیز آج تک پیدا نہیں کی، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور حال یہ ہے کہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ، اور نہ ہی وہ مالک ہیں اپنی جانوں کے، ذرًّا وَلَا نَفْعًا، نہ ہی نقصان کے اور نہ ہی نفع کے مالک ہیں، وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً، اور نہ ہی وہ مالک ہیں موت کے اور زندگی کے، وَلَا نُشُورًا، اور نہ ہی وہ دوبارہ زندہ کرنے کے مالک ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں نے کہا، إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ، نہیں ہے مگر یہ جھوٹ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ گڑھ لیا ہے۔ کافر لوگ کہتے تھے یہ قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے نازل ہوا، کافر اللہ کے نبی کو کہتے تھے کہ یہ قرآن پیغمبر نے خود گڑھ لیا ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اور بعض یہ کہتے تھے قوم نے مدد کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو گڑھنے کی۔ وہ کون ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ یہ مکہ کے مشرک کہتے تھے، حداس نامی غلام تھا، آقا علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھا کرتا تھا۔ مکے کے مشرک کہتے تھے جس بندے کی طرف یہ منسوب کرتے تھے وہ غلام تھا، وہ عربی بھی نہیں تھا، وہ اجمی تھا، بھلا اس بندے کو عربی زبان آتی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی والا قرآن کیسے بنا کے دے سکتا ہے؟ مکے کے مشرک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے تھے۔ عداس نامی غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتا تھا، یہ خود اجمی ہے، پروپیگنڈا یہ کرتے تھے نبی کو قرآن بنا کے دینے والا یہ عداس غلام ہے۔ اور پروپیگنڈا کرنے والوں کو کوئی جھوٹ کی بات مل جایا کرے، کوئی تو تحقیق نہیں کرتے، جیسا کہ آج کل ہے، کسی پہ الزام لگایا، کسی کے بارے میں کوئی بات سنی، تحقیق کوئی نہیں کرتا، بس اس کے پیچھے پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔
اسی لیے مشرکین مکہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے یہ قرآن اداس نامی غلام اللہ کے پاک پیغمبر کو بنا کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا، کافر لوگوں نے کہا ان ھذا الا افک افتراہ، نہیں ہے مگر یہ جھوٹ افتراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو نعوذ باللہ گڑھ لیا ہے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس کی مدد کی ہے اس قرآن کے بنانے میں دوسرے لوگوں نے۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، پس تحقیق یہ لائے ہیں ظلم اور جھوٹ۔ یہ جو کہتے ہیں قرآن پیغمبر نے گھڑ لیا ہے، لوگوں نے مدد کی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ سب سے بڑے ظالم اور جھوٹے ہیں۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، یہ ظلم اور جھوٹ لائے ہیں۔ قرآن تو یہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام جو ہوتا ہے یہ متکلم کے اندر سے نکلتا ہے۔ یہ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ جیسے اللہ کی ذات اعلیٰ، اللہ کا کلام بھی اعلیٰ، کوئی بنا نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن کے اندر 4 جگہ چیلنج فرمایا لوگوں میرے قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا جو لوگ قرآن میں شک کرتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، ساری دنیا کے جنات اور انسان جمع ہو جائیں، اللہ کے قرآن جیسا قرآن بنا کے لے آئیں۔ اللہ چیلنج کر رہے ہیں لوگوں لے کے آؤ قرآن میں شک کرنے والوں، پورا قرآن تو نہ لا سکے، اللہ نے فرمایا 10 سورتیں لے آؤ، 10 سورتیں نہ لا سکے۔ اللہ کریم نے تیسرا چیلنج فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک ہی صورت لے آؤ۔ سورتوں کو اللہ نے نکرہ ذکر فرمایا ہے، یہ اللہ نے نہیں فرمایا سورت بقرہ لے کے آؤ، سورہ آل عمران لے کے آؤ، بڑی کوئی سورت لے کے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ کوثر کوئی بھی ایک سورت لے کے آ جاؤ، میں مان لوں گا میرے قرآن کے اندر شک ہے۔ اور جب ایک سورت بھی نہ لا سکے، اللہ نے فرمایا جیسی ایک کوئی آیت ہی لے کے آ جاؤ۔ تو یہ لوگ قرآن کی ایک آیت بھی لانے سے عاجز رہے۔ جب کوئی نہیں لا سکتا، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے عرب میں تو شعر و شاعری، ادیب اور فصیح اور بلیغ بڑے لوگ گزرا کرتے تھے، اور جب قرآن نازل ہوا اللہ کے نبی کا دور ہی بڑا علمی دور اس انداز سے تھا کہ بڑے بڑے فصیح بلیغ لوگ ہوا کرتے تھے، ادیب لوگ ہوتے تھے۔ بیت اللہ شریف کے اوپر یہ اپنا اپنا کلام لٹکاتے تھے، اور جس کا کلام اس کے مقابلے چیلنج کیا جاتا تھا کہ اس کی ٹکر کا کلام لے کے آؤ، اور جب اس سے بڑا کوئی شاعر یا فصیح بلیغ ادیب لے کے آتا، اس پہلے کا کلام اتر جایا کرتا تھا۔ اور جب سورہ کوثر نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ
اس کو لٹکا کے آ جاؤ، وہاں لٹکا دو، دیکھتے ہیں کون قرآن کا معارضہ پیش کرتا ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے ادیب، فصیح، بلیغ لوگ آئے سب نے انا اعطیناک الکوثر پڑھا۔ 3 آیتوں پہ مشتمل قرآن کی سب سے چھوٹی سورت پڑھی، اور سب نے یہی کہا ما ھذا کلام بشر، یہ تو کسی بندے کا کلام لگتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو عربی لوگ سمجھنے والے قرآن کے ایک ایک لفظ کی فصاحت اور بلاغت کو دیکھیں ہر اعتبار سے، تو قرآن کتنا فصیح اور بلیغ ہے۔ تو بڑے بڑے شعراء نے، ادباء نے اور بلیغ جتنے بھی تھے سب نے یہی کہا ما ھذا کلام بشر، یہ تو کسی بشر کا کلام ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں کہ قرآن کریم کو خود گڑھ لیا یا داس نامی غلام نے اللہ کے نبی کو گڑھ کے دیا ہے، تو اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں فقد جاءوا ظلما وزورا، یہ بڑے ظالم اور جھوٹے لوگ ہیں جو میرے قرآن کے بارے میں یوں کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔